अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो खबरें हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करूंगा। एक तो कौमी असम्बली को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, कोरोना को बुनियाद बनाया गया है। पीपल्स पार्टी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इन शुबहात का इज़हार किया है कि हुकूमत सेनेट में जो कुछ हुआ, जो खुफिया कैमरे लगाए गए थे, हमने पार्लियामेंट हाउस की जो इंतज़ामिया है, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, सेनेट के जो चेयरमैन हैं, जिनको नहीं मानते अपोजिशन के लोग, उनसे ये डिमांड की गई है कि भाई सीसीटीवी कैमरे निकलवाए जाएं ताकि पता चल सके कि ये कैमरे किसने खुफिया लगाए थे सेनेट इंतखाबात में, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए पोलिंग बूथ में। तो पीपल्स पार्टी ने इन खदशात का इज़हार किया है कि ये सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड है वो मसख करने के लिए, वो गुम करने के लिए पार्लियामेंट हाउस में एंट्री बैन कर दी गई है। तमाम लोगों को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है पार्लियामेंट हाउस को, ये कोरोना का बहाना बनाकर। इस पर भी बताऊंगा। और इसके अलावा शिबली फराज दोबारा सेनेटर मुंतखब हुए हैं, रिटायर हो गए थे तो दोबारा हो गए। इस दरमियान जो वजारत थी इनकी वो तो चली गई, वो वज़ीर नहीं रहे। अब बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के शिबली फराज साहब वज़ीर बने हुए हैं, वज़ीर इत्तलात, और बग़ैर किसी हलफ लिए वजारत संभाले हुए हैं, झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और वजारत इत्तलात का पोर्टफोलियो जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसको भी गैर कानूनी करार दिया गया है। इन दोनों इश्यूज़ पर डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले मैं शिबली फराज के मामले पर बात करूंगा, क्योंकि आइन में आर्टिकल 91 की क्लास है 9, उसमें भी इसका 6 महीने का ज़िक्र है। लेकिन मेरी नैयर बुखारी से भी इस पर बात हुई, शेरी रहमान से भी बात हुई, फिर पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी, पलवशा ख़ान और रुबीना खालिद, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इन्होंने भी ये मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है कि शिबली फराज जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर वज़ीर बने हुए हैं, ख़ुद साख्ता वज़ीर बने हुए हैं, उनका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ बतौर मिनिस्टर, बतौर वज़ीर काबीना डिवीज़न की जानिब से, कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से, और ना ही इनको हल्फ लिया है। तो इन्होंने डिमांड की है कि भाई हल्फ लें, उसके बाद वज़ारत संभालें। अभी तक हल्फ नहीं लिया, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये नोट किया कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिबली फराज साहब ने, आज भी, तो जो पीटीवी है सरकारी टीवी, उस पर शिबली फराज के नाम के नीचे, नाम के साथ वज़ीर इत्तलात भी लिखा हुआ है। ज़ाहिर है पीटीवी से फिर तमाम टीवी चैनल्स ने उठाया, तमाम अखबारात में भी ये छपा, मैंने ये रिकॉर्ड सारा निकाला है, कंगाला है, तो उसमें वज़ीर इत्तलात ना लिखा हुआ है शिबली फराज के नाम के साथ। तो इसके अलावा उनका जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी लिखा हुआ है वज़ीर इत्तलात। कौमी असम्बली की जो वेबसाइट है जिसमें काबीना के मेंबरान की लिस्ट होती है, नाम होते हैं, पोर्टफोलियो होते हैं, उसमें भी 13वें नंबर पर वज़ीर इत्तलात जो है शिबली फराज लिखे हुए हैं। फैसल वाडा का नहीं है इसमें कौमी असम्बली की वेबसाइट पर, और फैसल वाडा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की सेनेटर बनने के बाद या वजारत जाने के बाद। लेकिन शिबली फराज साहब जो हैं ये पोर्टफोलियो यूज़ कर रहे हैं बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के। होना ये चाहिए कि इनका दोबारा नोटिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इनकी ये सेनेटर, इनकी सेनेटरशिप जो थी, सेनेट की मेंबरशिप जो थी, वो 11 और 12 मार्च की दरमियानी शब 12 बजे ख़त्म हो गई थी। ये सेनेटर चाहे पहले मुंतखब हो गए थे, लेकिन जब तक हल्फ नहीं लेते तब तक वो सेनेटर नहीं है। तो इन्होंने फिर हल्फ लिया है 12 मार्च को, यानी 11 मार्च और 12 मार्च की दरमियानी शब 12 बजे से लेकर सुबह हल्फ लेने तक ये इनकी वजारत समझे गैर मुअस्सर हो गई थी, ये वज़ीर नहीं थे।
اب جب دوبارہ انہوں نے حلف لے لیا، دوبارہ سینیٹر بن گئے، تو ان کو اب دوبارہ حلف لینا چاہیے اور دوبارہ ان کا پہلے نوٹیفیکیشن ہو کابینہ ڈویژن کی جانب سے اور اس کے بعد ان کا حلف ہونا چاہیے۔ نیر بخاری سے میری بات ہوئی، پھر فیصل کریم کنڈی سے بات ہوئی۔ فیصل کریم کنڈی ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی کے، نیر بخاری چیئرمین سینٹ رہے ہیں اور دونوں وکیل بھی ہیں، نامور وکیل ہیں نیر بخاری صاحب، فیصل کریم کنڈی بھی وکیل ہیں۔ تو فیصل کریم کنڈی نے یہ کہا کہ آرٹیکل 91(9) کا جو ریفرنس دیا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ صدر مملکت کسی نان الیکٹڈ آدمی کو اگر وزیر بنانا چاہے تو وہ 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے اس کا، اور اس کے بعد 6 مہینے کے اندر ان کو منتخب ہونا ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد فوراً منتخب ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ حفیظ شیخ کے لیے تو ابھی اسٹیٹس یہ ہے، صدر مملکت نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے، لیکن شبلی فراز کا کوئی نوٹیفیکیشن صدر مملکت کی جانب سے جاری نہیں ہوا کہ ایسا کوئی اسٹیٹس شبلی فراز کو نہیں ملا۔ اسی لیے شبلی فراز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نوٹیفیکیشن جاری کرائیں کابینہ ڈویژن کی جانب سے اور پھر حلف لے لیں صدر مملکت سے۔ اس کے بعد یہ قانونی وزیر ہوں گے، عملاً وزیر ہوں گے۔ ابھی اس وقت تو وہ قانونی طور پر وزیر نہیں ہیں، ان کے احکامات جو جاری ہوں گے، جو آرڈر وہ پاس کریں گے، ان کی بھی کوئی حیثیت متنازع ہوگی، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلف لے لیں، لیکن ابھی انہوں نے حلف نہیں لیا۔ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر قابض ہیں وزارت اطلاعات کے منصب پر۔ اچھا، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ قومی اسمبلی میں اسپیکر قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی کو بند کر دیا ہے 2 دن کے لیے، 16، 15 اور 16 کل اور پرسوں قومی اسمبلی بند رہے گی۔ قومی اسمبلی یعنی پارلیمنٹ ہاؤس ہی سمجھ لے کہ بند رہے گا۔ تو ویسے اسپیکر کے احکامات قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے لیے ہوتے ہیں، چیئرمین سینٹ جو ہوتا ہے پھر وہ سینٹ سیکریٹریٹ کے لیے احکامات جاری کرتے ہیں، لیکن اسمبلی کے لیے احکامات یہ ہوئے ہیں کہ بھئی 2 دن کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے ہو رہا ہے اور 2 دن کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ بند رہے گا، بالکل بند رہے گا لکھا گیا ہے، اور یہ جزوی طور پر معطل ہوں گی سرگرمیاں قومی اسمبلی کی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی پارلیمنٹ ہاؤس میں، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی ملازمین نہیں آئیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں، افسران نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو کمیٹیاں ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، قائمہ کمیٹیز ہیں یا خصوصی کمیٹیز ہوتی ہیں، ان سب کے اجلاس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں یہ 2 دن کے لیے۔ اچھا، قومی اسمبلی سے کتنے کیسز ابھی ریسنٹلی آئے ہیں یہ انہوں نے کوئی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں لائی، کوئی جاری نہیں کی کہ قومی اسمبلی میں کوئی کس طرح پھیلاؤ ہو رہا ہے، کس طرح وائرس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، یا تو کیسز رپورٹ ہوتے، کیسز بھی کوئی اس طرح رپورٹ نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بند کر دیا ہے 2 دن کے لیے، اور کہا گیا ہے کہ 17 مارچ سے پھر جو افسران ہیں وہ اپنے ضروری اسٹاف کو بلا سکتے ہیں، اور ٹائم ہوگا 10 بجے سے شام 4 بجے تک۔ ویسے 9 بجے سے ہوتا ہے 5 بجے تک، لیکن اب 10 بجے سے شام 4 بجے تک، وہ بھی 17 مارچ کے بعد 15-16 بند رہے گا۔ تو پیپلز پارٹی نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، خدشات کا اظہار کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں فیصل کریم کنڈی، پلوہ شاہ خان اور جو روبینہ خالد ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے، کیونکہ اسپیکر کسٹوڈین ہوتے ہیں پورے پارلیمنٹ ہاؤس کے، ہم نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ڈیمانڈ کی کہ بھئی جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے موقع پر جو خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے پولنگ بوتھ کے اندر، سینٹ ہال کے اندر، ان کی انکوائری کرائی جائے اور کیمرے لگانے والوں کو پکڑنے کے لیے CCTV فوٹیج 2 دن کی جو ہے وہ منظر عام پر لائی جائے، اور یہ بھی انکوائری کی جائے کہ چیئرمین سینٹ اس وقت کے جو تھے صادق سنجرانی صاحب،
وہ ساری رات پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا کر رہے تھے، وہ کتنے بجے نکلے تھے؟ صبح 5 بجے کی اطلاع ہے کہ صبح 5 بجے نکلے ہیں پولنگ ڈے کی رات کو، یعنی صبح کو الیکشن ہو رہا ہے چیئرمین سینٹ کا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، اور صادق سنجرانی صاحب جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود رہے ہیں ساری رات اور صبح 5 بجے نکلے ہیں۔ تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلے گا کہ صادق سنجرانی کتنے بجے پارلیمنٹ سے نکلے تھے، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ بھائی جب ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی، تو اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کو تالے لگائے گئے ہیں، 2 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے تاکہ ریکارڈ مسخ کیا جا سکے، ریکارڈ غائب کیا جا سکے اور اس کو ضائع کیا جا سکے۔ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ ہو سکتا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ یہ خبر نہ سننے کو ملے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے فلاں دفتر کو آگ لگ گئی، قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ ہاؤس کے فلاں دفتر کو فلاں فلور پہ آگ لگ گئی، تو یہ جلایا بھی جا سکتا ہے، ریکارڈ جلایا بھی جا سکتا ہے، غائب بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ خدشات ہیں ہمارے، کیونکہ پہلے پارلیمنٹ ہاؤس بند نہیں کیا جا رہا تھا، اب اچانک جب ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی ڈیمانڈ کی ہے تو اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کو بند کر دیا گیا ہے 2 دن کے لیے، تاکہ لوگ نہ آئیں اور لوگوں کی غیر موجودگی میں جو ہے جو کارروائی حکومت ڈالنا چاہتی ہے یا اسپیکر ڈالنا چاہتے ہیں وہ کارروائی ڈال سکیں۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ انکوائری نہیں کرا سکتے، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر نہیں لا سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو ان کو فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینی چاہیے۔ لیکن حکومت نے یا اسپیکر نے یا سینٹ سیکریٹریٹ نے اس معاملے میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں دکھائی، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دکھائے۔ ظاہر ہے چوری تو ہوئی ہے، چوری تو انہوں نے کی ہے، گلٹی تو ہیں۔ قومی سینٹ سیکریٹریٹ کا جو عملہ ہے یا اسٹاف ہے یا جو افسران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو انچارج ہے، سیکٹری سینٹ جو ہے سیکریٹریٹ کے سربراہ ہوتے ہیں، تو ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ بھائی ان کی مرضی کے بغیر کیسے لگ سکتے ہیں سی سی ٹی وی خفیہ کیمرے جو ہیں پولنگ بوتھ میں جا کر لگائے ہیں، جو پکڑے گئے تھے اپوزیشن کے ممبران نے پولنگ ڈے کے وقت کے دن جو ہے صبح کو ہی پکڑ لیے تھے۔ تو اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے، لیکن سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے یا قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے اس معاملے میں ابھی تک کوئی کسی قسم کی پیش رفت نہیں نظر آ رہی، جس کی بھی پیپلز پارٹی نے جس پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔